آپ کی آنکھوں کا رنگ کون سا ہے میم؟ میں روز دیکھتا ہوں مگر فیصلہ نہیں کر پاتا۔ کبھی یہ آسمان لگتی ہیں، کبھی اداسی۔ وہ جو کافی وقت سے اس کی آنکھیں دیکھ رہا تھا اب بالآخر بول پڑا، جبکہ اس کی بات سنتے پوری کلاس میں سناٹا چھایا تھا۔ یہ کلاس ہے، شاعری کا مشاعرہ نہیں ارمغان۔ کتاب کھولو اور اگر آنکھوں سے فرصت ملے تو پڑھائی پہ دھیان دو۔ وہ ان سب کی عادی تھی، تبھی سنجیدگی سے بولتی اپنا کام کرنے لگی۔ یہ لڑکا اس کی نہیں سنتا تھا، وہ اسے منع کر کر کے تھک چکی تھی مگر وہ نہیں سنتا تھا۔ میری کتاب میں صرف ایک مضمون ہے اور وہ مضمون آپ کی آنکھیں ہیں۔ وہ آنکھوں کو دلکش جنب بشتے محبت سے بری آنکھوں اور لفظوں سے بولا تھا۔ اس کے لہجے کی تپش مقابل کے چہرے کو تندور کی مانند سرخ کر گئی، جبکہ اس کے لفظوں پہ ساری کلاس نے حیرت سے اسے دیکھتے او کی آواز نکالی تھی۔ حیا نے دروازہ دھکیلا اور جیسے ہی قدم اندر رکھا، کمرے کی فضا نے ہلکی سی جنبش لی۔ وہ خاموشی، سنجیدہ اور حجاب میں لپٹی ہوئی لڑکی، جس کے چہرے پر نہ کوئی رنگ تھا نہ کوئی بناوٹ، وہ اپنی سادگی میں مکمل تھی، جیسے کوئی لفظ بغیر تشریح کے خوبصورت ہو سکتا ہے۔ کلاس کا شور آہستہ آہستہ کسی دھیمے راگ میں بدل گیا تھا، جبکہ ایک نظر تھی جو صرف اس کے لیے جاگی تھی۔ ارمغان کی نگاہوں میں شرارت نہیں تھی، نہیں، یہ لفظ چھوٹا تھا، وہاں جنون تھا۔ وہ آنکھیں کسی عمر رسیدہ عاشق کی سی تھی، جیسے برسوں کے بعد وہ تصویر ملی ہو جسے وہ برسوں سے سینے میں چھپائے پھرتا ہو۔ 19 سالہ وجود کے اندر جیسے کوئی عمر رفتہ بول رہی تھی۔ اس نے نظریں ہٹانے کی کوشش کی، لیکن کوشش اسی وقت کمزور ہو جاتی ہے جب انسان کو معلوم ہو کہ وہ ہارنا چاہتا ہے۔ حیا نے اسے دیکھا بھی اور نظر انداز بھی کیا۔ وہ تربیت یافتہ تھی اور اس نے کئی نگاہیں دیکھی تھی، لیکن ارمغان کی نگاہ آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو خاموش رہ کر بھی شور کرتا تھا، جیسے کسی بند کمرے میں گھڑی کی ٹک ٹک، جیسے کوئی دوسرا نہ سنے لیکن وہ کسی کا پورا اندر ہلا دے۔ جب اس نے ارمغان کی کاپی کھولی تو اس میں سوالات کے جوابات نہیں تھے، صرف ایک جملہ تھا، ایک چھوٹا سا بے ترتیب لیکن دل میں اتر جانے والا جملہ: آپ کی آنکھوں نے میرے قلم کی روشنائی چرا لی۔ حیا نے قلم روک لیا۔ ایک لمحے، دو لمحے، وہ جملہ کاپی سے باہر آ کر اس کے دل میں چپک گیا تھا۔ یہ کچھ نیا نہیں تھا، لیکن پھر بھی کچھ ایسا تھا جو دل کے ایک بہت پرانے دریچے پر جا کر دستک دے رہا تھا، وہ دریچہ جسے وہ برسوں سے بند کر بیٹھی تھی۔ اس نے اپنے نقاب کو درست کرتے خود پہ قابو پایا تھا۔ کچھ چہرے خود سے چھپانا پڑتے ہیں، کچھ سوالات سے پہلے خاموشی میں بہت کچھ بول چکا ہوتا ہے۔ کلاس سے اسے نکالنا اس کا فیصلہ نہیں تھا، وہ تو صرف اس خاموش شور سے بچنے کی کوشش تھی جو ہر روز اس کی آنکھوں میں گونجتا جا رہا تھا۔ ارمغان کی آنکھیں اس کے گرد ایک دائرہ بناتی جا رہی تھی، جیسے قیدی کو زنجیروں میں نہ باندھ دیا جائے بلکہ صرف آنکھوں سے قید کر دیا جائے۔ وہ جانتی تھی یہ معاملہ صرف بدتمیزی یا لاپرواہی کا نہیں ہے، یہ وہ پہلا وار تھا جس کا زخم ظاہر نہ تھا لیکن جس کا درد آہستہ آہستہ حیا کی رگوں میں اتر رہا تھا۔ ارمغان اب خاموش نہیں تھا، مگر اس کی خاموشی شور سے زیادہ گونج رکھتی تھی۔ وہ اب بات نہیں کرتا تھا، صرف دیکھتا تھا، جیسے کسی فیصلے پر پہنچ چکا ہو، جیسے دل کی عدالت نے فیصلہ لکھ دیا ہو اور اب صرف سزا کا وقت گزار رہا ہو۔ کلاس کے اندر وہ خود کو سب سے الگ رکھتا، لیکن حیا کے لیے وہ سب سے نمایاں تھا۔ اس کی موجودگی، اس کی آنکھوں کی شدت، اس کے آس پاس کا سکوت، یہ سب کچھ کسی مرئی دائرے میں تھا جو ہر دن تھوڑا تھوڑا حیا کو اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کوئی بھی لڑکی چاہے کتنی ہی مضبوط ہو، اگر بار بار ایک ہی نقطے سے وار کیا جائے تو اس کے اندر ایک دراڑ آ ہی جاتی ہے اور اس دراڑ سے جذبات کا سیلاب آ سکتا ہے۔ ارمغان کی موجودگی اب ایک احساس بن چکی تھی۔ کبھی وہ حیا کے پاس والی کرسی پر بیٹھ جاتا، کبھی سامنے، کبھی بائیں، کبھی دائیں، نہ کوئی سوال نہ کوئی بات، صرف نظریں اور نظریں۔ وہ تو دل کے اندر کمرہ بنا لیتی ہیں۔ کلاس ختم ہوئی تو سب بچے باہر نکلتے اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ در و دیوار پر سناٹا تھا، صرف بورڈ پر باقی رہ جانے والے الفاظ اور کھڑکی سے آتی ہلکی ہوا باقی تھی۔ حیا نے اپنے نوٹس سمیٹے، بیگ اٹھایا اور پلٹنے ہی والی تھی کہ دروازے کی طرف بڑھتا وہ وجود رک گیا۔ کچھ بات کرنی ہے، سرسری سی آواز نرم تھی مگر لہجے میں وہ خود اعتمادی تھی جو حیا کو ہمیشہ چبھتی تھی۔ وہ پلٹی نہیں تھی مگر اس کی بات کو رد بھی نہیں کیا تھا۔ کچھ کہنا ہے تو کل کلاس میں کہنا، اب وقت ختم ہو چکا ہے۔ اس کا لہجہ تیکھا تھا۔ ارمغان مسکرایا اور اس کے قریب پہنچتے دروازہ آہستہ سے بند کیا۔ وقت تو کب کا ختم ہو چکا ہے میم، لیکن کچھ لمحے ہوتے ہیں جو ختم نہیں ہوتے، جیسے آپ کو دیکھے جانے والا ہر لمحہ۔ وہ کوئی ساحر تھا جو اپنے لفظوں سے جادو چلاتا تھا۔ حیا نے اب کی بار چہرہ موڑ کر اسے دیکھا، نگاہ میں وہ سختی تھی جو برسوں کی تہذیب سے آتی تھی۔ تم باز کیوں نہیں آتے؟ تمہیں میری کلاس میں رہنا ہے تو یہ سب بند کرو۔ میں تمہاری عمر کی نہیں، میں تمہاری استاد ہوں۔ اس کا لہجہ بے حد سخت تھا مگر مقابل کو پرواہ تھی ہی کب۔
وہ ہر حال میں اس سے راضی تھا۔ اس کا غصہ دیکھتے وہ ایک قدم اور قریب آ گیا، کندھے ڈھیلے چھوڑتے اس کے سامنے اکڑ کے کھڑا ہوتا، آنکھوں میں شوخی اور دل میں وہی جنون لیے اسے دیکھنے لگا۔ استاد ہیں مانتا ہوں، لیکن جو سبق آپ آنکھوں سے پڑھاتی ہیں انہی کو یاد نہیں کرنا پڑتا، بس دل دینا پڑتا ہے۔ حیا کا ضبط لرزا، چہرہ سرخ ہوا، لیکن وہ اب بھی کھڑی تھی، مضبوط۔ ایک لفظ اور کہا تو اگلی بار کلاس میں نہیں دیکھو گے تم میں، سمجھ گئے تم؟ اس کو ڈرانے کی ہلکی سی کوشش کی تھی جب ارغمان ہنسا، وہ نرم دل میں اتر جانے والی ہنسی۔ آپ تو دیکھ ہی نہیں رہی میم، جو میں ہوں وہ تو آپ کی آنکھوں میں شروع دن سے ہی لکھا جا چکا ہے۔ حیا نے چند لمحے پہلے کچھ کہنے کی کوشش کی، پھر ہونٹ سی لیے۔ وہ جانتی تھی اس جنون سے لڑنا لفظوں سے ممکن نہیں۔ وہ پلٹی، قدم آگے بڑھائے، لیکن دروازے کے قریب جا کر رکی، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ جانتی تھی مڑی تو اس ساحر کا جادو چل جائے گا۔ محبت کے نام پر بے عزتی نہ کرو، یہ تمہیں کسی دن تباہ کر دے گی، وہ کہہ کر نکلنے کی ہی والی تھی جب پیچھے سے آتی دھیمی مگر دلکش آواز اس کی سانس پل بھر کو روک گئی تھی۔ تباہ ہونے ہی تو آیا ہوں میم، آپ کے دروازے پر بربادی کے حق میں بیٹھا ہوں۔ وہ بالوں میں ہاتھ چلاتا دلکشی سے بولتا، ہونٹوں کو گول کرتے سیٹی بجاتا اس کے پیچھے ہی کلاس سے نکلا تھا۔ جب اس کی حرکتیں دیکھتی اور وہ بڑبڑاتی آفس کی طرف بڑھ گئی۔ لوفر، آداب محترمہ، آداب، جسے اس نے پورے دل سے قبول کیا۔ دن کی روشنی مدھم ہو رہی تھی، دسمبر کی سرد شامیں وقت سے پہلے سائے گہرے کر دیتی ہیں۔ گراؤنڈ میں لڑکوں کا ہجوم تھا، کچھ کھیلنے میں مصروف تھے، کچھ یوں ہی باتوں میں۔ ایک طرف کونے میں 2-3 لڑکے کھڑے تھے، آواز نیچی تھی مگر الفاظ بدبودار، ان کے چہروں پر ہنسی تھی لیکن باتوں میں غلاظت۔ وہ حیا کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ میم، حیا قسم سے کیسی لگتی ہیں نا، ایک رات تو بنتی ہیں۔ دل تو وہیں رہ گیا جس دن وہ مسکرا کے بولی تھی۔ وہ کوئی سینئر لڑکا تھا جس کے منہ سے یہ جملے نکلے تھے۔ ارغمان جو کہ قریب ہی کچھ فاصلے پر کھڑا تھا، اس کے الفاظ اس کے دل پر ہتھوڑے کی طرح برسے تھے۔ وہ 2 پل ساکت رہنے کے بعد وہ پلٹا، 1 سیکنڈ میں اس تک پہنچا تھا۔ آنکھوں میں ایک الگ روشنی تھی، وہ روشنی جو نہ محبت تھی نہ نفرت، وہ بس آگ تھی۔ ہمت بھی کیسی ہوئی، وہ اس کا گریبان پکڑتا شدت گریہ سے دھڑا تھا، ایسی شدت کہ مقابل کی آواز سے زمین میں دنسنے لگا تھا۔ جبکہ باقی لڑکے پیچھے ہٹ گئے تھے، وہ اس وقت کافی خوفزدہ معلوم ہو رہا تھا، اس لیے کوئی کچھ نہ بولا تھا۔ ارغمان نے اسے زمین پر دھکا دیا اور سینے پر گھٹنا رکھ کر جھک گیا۔ اس کی آواز سرد تھی، اتنی سرد کہ دل دہل جائے۔ جس زبان نے اس کا نام اس گندگی میں لیا ہے نا، وہ زبان کھینچ لوں گا۔ تم جیسے لوگوں کے لیے وہ عورت ایک چہرہ ہے، میرے لیے وہ ایمان ہے۔ جس دن کوئی اس کے نام پر داغ لگا دے گا، اسی دن میں خود تم سب کو صفحہ ہستی سے مٹا کر گندگی کو مٹا دوں گا۔ وہ بولا نہیں تھا، دہاڑا بھی تھا، وہ گرایا تھا۔ اس کی گراہٹ ہر شخص پر لرزہ طاری کر گئی تھی، اس کے چہرے پر خون اتر آیا تھا، آنکھیں لال، سانسیں بے قابو، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ لڑکا معافی مانگ رہا تھا، چیخ رہا تھا، مگر ارغمان جیسے کسی اور ہی دنیا میں تھا، اسے بس وہ نام سنائی دے رہا تھا، حیا، ایک پکار جو دل کے کسی گہرے کونے سے آتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ اور کہتا، اسی لمحے پیچھے سے آواز آئی۔ وہ نرم نہ تھی مگر مانوس تھی، ارغمان، کسی نے اسے پکارا تھا، جبکہ اس پکار پہ تو وہ خود کو فنا کر دینے کا ہنر رکھتا تھا۔ بے ساختہ اس نے آنکھیں میچی تھی، وہ پہچان گیا تھا کہ آنے والا کون ہے۔ اسے پلٹنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، جبکہ باقی سب نے پلٹ کر دیکھا۔ وہاں مس حیا کھڑی تھی، دوپٹے کو سنبھالے، چہرے پر حیرت، خوف اور ایک انجانی سی تھکن۔ وہ تیز قدموں سے آئی اور ارغمان کے بازو کو مضبوطی سے پکڑ کر پیچھے کھینچا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ پاگل ہو گئے ہو؟ اس کی حالت دیکھتے وہ چیخی تھی۔ جب اس کی نظر زمین پر گرے شخص پر پڑی، اس سے پہلے وہ اس کی طرف بڑھتی، ارغمان نے اس کی کلائی تھامی تھی۔ وہ جو اس کی آواز کے زہر میں مبتلا تھا، اس کے ہاتھ لگانے پہ لمحہ بھر کو سانس رکی، پھر جیسے سارے بند ٹوٹ گئے۔ اس سے پہلے وہ کوئی حرکت کرتا یا کچھ کہتا، حیا کو آگے بڑھتے دیکھ وہ بے ساختہ اس کی کلائی تھام گیا۔ بنا دیر کیے وہ اس کے قریب ہوا، 1 قدم، پھر دوسرا، اور اچانک اس سب کے سامنے سے سینے سے لگا لیا۔ بس آپ ہی ہیں، آپ ہی ہیں جو مجھے پاگل کر سکتی ہیں، آپ ہی ہیں وہ جو مجھے زندہ رکھتی ہیں، وہ جو آپ کو چھونے کی بات کر رہے تھے۔ میں ان کی سانسیں تک مٹا دوں گا، آپ میری ہیں، آپ میری رہیں گی، میں کسی کو نہیں دیکھنے دوں گا آپ کو اس نظر سے۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، وہ اسے خود میں بھینچتا جا رہا تھا، جبکہ ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکلا تھا جو گال سے گزرتا ہوا حیا کے کندھے پر جا گرا۔ وہ خاموش تھی، سنبھل نہ سکی، بازوؤں کی گرفت میں جکڑی، مگر دل میں کچھ اور ہی جنگ جاری تھی۔ نظروں کے سامنے سارا کالج تھا، حیرت زدہ، ہراساں اور مشکوش۔ ارغمان نے ہوش میں آتے خود کو الگ کیا، ایک آخری نظر ڈالی اور پھر پیچھے کو قدم لیتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ قدم زمین پر نہیں تھے، دل میں تھے۔ وہ جا رہا تھا لیکن اپنے پیچھے طوفان چھوڑ گیا تھا۔ حیا ساکت کھڑی تھی، جیسے خود کو سننے کی کوشش کر رہی ہو، جیسے وہ لمحہ، وہ گرفت، وہ ایک جملہ، آپ میری ہیں، اب بھی اس کے دل میں گونج رہا تھا۔ اور پیچھے سب نگاہیں اس پر تھیں، مشکوک، سوالیہ، تیز، لیکن حیا بس خاموش تھی۔
آپ سب نے کل کے لیکچر کے نوٹس مکمل کر لیے؟ حیا کی آواز ہمیشہ کی طرح نرمی لیے مگر اس بار بے نیاز سی تھی۔ کمرہ جماعت میں پینسل کی ٹک ٹک اور پنکھے کی ہلکی آواز ہی باقی تھی، مگر ارغمان کے دل میں طوفان سا اٹھ رہا تھا۔ وہ پچھلی رو میں بیٹھا ہمیشہ کی طرح، مگر آج وہ کچھ مختلف تھا، خاموش، مکمل خاموش۔ نہ وہ کوئی سوال کر رہا تھا، نہ ہی کوئی نوٹ بک کھولی تھی، بس نظریں تھیں جو ہر لمحہ حیا پر تھی، گہری سوال کرتی، استحقاق سے بھری ہوئی نظریں، جیسے کوئی حق مانگ رہی ہوں۔ مگر حیا وہ تو جیسے شیشے کی دیوار کھینچ چکی تھی۔ اس نے ایک بار بھی ارغمان کی طرف نہیں دیکھا تھا، اس کے سوالوں کو نظر انداز کیا، لسن میں اسے شامل نہ کیا، حتیٰ کہ وہ جو اکثر اسے نام لے کر بلاتی تھی، آج ایک بار بھی ارغمان نام زبان پر نہ لائی۔ ارغمان کی انگلیاں اپنی پین پر بے ساختہ چل رہی تھی، مگر دل جیسے بے قابو دھڑک رہا تھا۔ جیسے تیسے لیکچر ختم ہوا، سب ایک ایک کر کے کلاس سے نکل گئے۔ ارغمان اپنی جگہ سے ہلا نہیں، بس حیا کے جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ جب سب چلے گئے، وہ دھیرے سے اٹھا، قدم آہستہ آہستہ حیا کے ٹیبل کی طرف بڑھے تھے، وہ جو اپنا بیگ پیک کر رہی تھی۔ قدموں کی آہٹ پہ سر اٹھاتی سے دیکھنے لگی۔ آپ؟ وہ رکا، پھر گہری سانس لی۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ میری طرف دیکھ کیوں نہیں رہی؟ میری بات کیوں نہیں سن رہی؟ وہ نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں جکڑتا پوچھنے لگا۔ حیا جو بیگ کی زپ بند کرنے والی تھی، اس کی جرأت پہ پہلے حیران ہوئی، پھر آنکھیں اٹھائی اور ارغمان کی طرف دیکھا۔ وہ نظر سرد تھی، خاموش جیسی طوفان۔ تم میرے کچھ نہیں لگتے ارغمان، کہ میں تمہاری طرف دیکھوں، تمہارے لفظ سنوں، تمہیں اہمیت دوں۔ میرا ہاتھ چھوڑو اور دوبارہ چھونے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ وہ انگلی اٹھا کے وان کرتی اسے پیچھے کی طرف دھکیل گئی۔ ارغمان کا چہرہ لمحہ بھر کو ساخت ہوا، دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ حیا نے اپنا دوپٹہ سنبھالا، بیگ اٹھایا اور پلٹ گئی، مگر ارغمان کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے ہوں۔ ایک ایسے جواب نے جیسے اندر تک جھنجھوڑ ڈالا ہو۔ پہلے میں آپ کا کچھ لگتا تھا کیا؟ وہ گہرے سوال میں سوال کر گیا۔ ہاں، پہلے تم میرے اسٹوڈنٹ تھے، مگر اب تم میری نظروں سے گر چکے ہو، اور گرے ہوئے لوگوں کو میں پلٹ کر نہیں دیکھتی بھی نہیں۔ دروازے کی دہلیز پر کھڑی حیا نے اپنے آنسو سختی سے اندر روکے تھے۔ وہ اس کی بے باکی، اس کے جذبوں کی شدت، اس کی خاموشی کی دعویداری سے الجھ گئی تھی۔ تبھی کاٹدار لہجے میں بولی تھی، کیا کر دیا ایسا میں نے جب میں آپ کی نظر میں گر گیا؟ اس کی بات سیدھی روح پہ وار کر گئی تھی۔ تبھی بلبلاتے اس سے سوال کرنے لگا، کیا باقی رہ گیا ہے کرنے کو ارغمان؟ وہ پلٹی، آواز میں لرزش تھی پر لہجہ اتنا ہی سخت، مگر اس کے منہ سے اپنا نام ارغمان عباسی کو سب سے خوبصورت لگتا تھا۔ وضاحت کیجیے، کیا کیا میں نے؟ وہ نہ سمجھی کا ثبوت دینے لگا، حالانکہ جان گیا تھا وہ کس بارے میں بات کر رہی ہے۔ کل جو تم نے کیا وہ ایک حد پار تھی، بغیر کسی رشتے کے مجھے گلے لگایا تم نے، کس حق سے؟ آخر کیوں؟ اس کے سوال میں دکھ بھی تھا، بے اعتباری بھی، آنکھیں سرخ تھی، مگر ارغمان ان میں خالی پن ڈھونڈ رہا تھا، وہ خلا جو وہ خود چھوڑ آیا تھا۔ ارغمان نے ایک قدم آگے بڑھایا، دل کی دھڑکن گواہی دے رہی تھی کہ تم نے جو کیا بہتر کیا ہے، تمہارا حق تھا، تم محبوب کو اپنی پناہ میں لینا غلط نہیں تھا، کیونکہ میں خود کو روک نہیں سکا۔ میں اس وقت بے حد غصے میں تھا، اتنا کہ شاید وہ میرے ہاتھوں مارا جاتا اور میں قاتل بن جاتا۔ مجھے بننے میں کوئی مسئلہ نہیں، میں آج بھی اسے قتل کر دوں گا، مگر اس کی حالت اس وقت مردے سے بھی بدتر ہے۔ میں اسے آسان موت نہیں دے سکتا تھا، اسے سکنا تھا، تڑپنا تھا، اسی لیے اسے مار نہیں سکتا تھا۔ اور جب ہی آپ آ گئیں، آپ کی آواز میرا آدھا غصہ جاگ کی طرح بٹھا گئی، اور باقی کا میں نے آپ کو خود کے ساتھ لگاتے سارا غصہ ختم کر دیا۔ میں خود سے ہار گیا تھا، تبھی یہ سب ہوا۔ حیا؟ وہ وضاحت دیتے اس کے قریب آنے لگا، جب حیا نے بے اختیار قدم پیچھے کی طرف کیے۔ یہ کمزوری ہے ارغمان، یہ محبت نہیں، یہ خود غرضی ہے۔ وہ چیخی تھی، آنسو بے ساختہ بہہ نکلے تھے۔ ارغمان کی آنکھوں میں لمحے بھر کو کچھ بجھا، مگر پھر کچھ اور ابھرا، وہ جنون جو حیا کو صرف چاہتا نہیں مانتا بھی ہے۔ اس سے پہلے وہ دوبارہ منہ کھولتی، وہ آگے بڑھا، آہستہ سے اس کے چہرے پر انگلی رکھ کر اس کے لفظ روک دیے۔ اب کچھ مت کہیں، بس سنیں صرف ایک بار۔ وہ کہتے ایک دفعہ پھر سے اس کو اپنی باہوں میں بھر گیا۔ وہ ڈھیٹ تھا، سدھر تو وہ کبھی سکتا ہی نہیں تھا، مگر فرق یہ تھا کہ کل کی بجائے آج گرفت نرم تھی، جیسے نرمی سے پوری کائنات خود میں سما لی ہو۔ اپنا چہرہ اس کی حجاب سے چھپی گردن میں چھپاتا وہ اسے بالکل ساخت کر گیا تھا۔ وہ بے ساختہ مچلی تھی، جب وہ ایک ہاتھ اس کے ہونٹوں پہ جبکہ دوسرا ہاتھ اس کی کمر کے گرد مضبوط کرتا اسے خود میں چھپانے لگا۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھی، جذبات سنبھالے نہ جا رہے تھے۔ کچھ دیر یوں ہی رہنے کے بعد وہ اپنے دل کی آواز پہ لبیک کہتا اس کی روشن جبیں پہ جھکا اور ایک شدت سے بھرپور محبت بری مہر ثبت کر گیا۔ ایک لمس جو کوئی وعدہ تھا، کوئی حق، کوئی دعا، آپ ازل سے میری تھی حیا، میری ہیں اور میری ہی رہیں گی۔ میں نے آپ کو دعاؤں میں مانگا ہے، اور جسے رب سے مانگا جائے وہ لمس سے گناہ نہیں بنتا، وہ صرف حق بنتا ہے۔ حیا کی پلکیں دوبارہ سے بھیگنے لگی۔
مگر وہ اب بھی ارغمان کی گرفت میں مسلسل مزاحمت کر رہی تھی۔ اپنے ماتھے پہ اس کا لمس محسوس کرتی وہ پاگل ہوتی مچلی تھی۔ اپنی قوت لگاتے وہ اسے اپنا منہ آزاد کرواتے چیخی تھی، ہمت بھی کیسے ہوئی تمہاری؟ میں تمہاری کیا لگتی ہوں ارغمان؟ اس نے بمشکل سوال کیا تھا۔ آواز تھی کہ حلق میں دب رہی تھی۔ نہ کوئی نام، نہ کوئی رشتہ۔ تم کیوں سمجھتے ہو کہ تمہیں مجھ پر حق ہے؟ اس کی آواز گہری اور بھرائی ہوئی تھی۔ وہ چاہ کے بھی اس کے لمس کو سہن نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ آپ میری عبادت ہیں حیا، اور عبادت پر حق مانگا نہیں جاتا، صرف ادا کیا جاتا ہے۔ آپ کو چھوا کیونکہ میں آپ کو صرف چاہتا نہیں بلکہ آپ کے ہونے کو مانتا ہوں۔ آپ پر پہلا میرا حق ہے، دل سے، روح سے، اور آخری بھی میرا ہی رہے گا۔ نکاح کے لیے تیار رہیے گا۔ وہ اس پہ بم پھوڑتا، ایک دفعہ پھر سے اس کا حجاب میں لپٹا سا چومتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا، جبکہ پیچھے حیا کی پلکیں لرزی اور سانس اٹکی ہوئی تھی، اور دل وہ تو کب کا ارغمان کے لفظوں میں جکڑتا پسلیاں توڑ کر باہر آ رہا تھا۔ صبح کے 8 بج رہے تھے اور وقار عباسی کی رہائش گاہ، جو شہر کے پوش علاقے گلبرگ میں واقع ایک 3 منزلہ جدید طرز کی کوٹھی تھی، ہر روز کی طرح اپنی وضع داری میں جگمگا رہی تھی۔ سیاہ ماربل کے فرش پر سورج کی سنہری کرنیں شیشے کی دیواروں سے چھن کر پڑ رہی تھی، اور ہال نما ڈائننگ روم میں بوفے سٹائل ناشتہ سجا ہوا تھا۔ میز پر کسٹرڈ کے جگ، فرانسیسی برانڈ کے جیم، انڈے، بریڈ، پنیر، مختلف جوسز اور اہتمام سے تیار کیا گیا ہربل ٹی کا انتظام۔ کاؤنٹر پر 2 ملازم ترتیب سے سب کچھ رکھ رہے تھے، جب تیسرا ملازم ہر تھوڑی دیر کے بعد آ کر پوچھ رہا تھا، کسی کو کچھ چاہیے سر؟ تبھی وہاں انہیں ارغمان داخل ہوتا دکھائی دیا تھا۔ ریشم جیسا سفید کرتا، براؤن چینو پینٹس، بال قدرے بکھرے مگر سٹائلش، وہ نگاہ میں وہی خاص تمکنت جو ایک وارث کے چہرے پر ہونی چاہیے۔ وہ آ کر خاموشی سے کرسی پر بیٹھا اور بغیر کسی تمید کے اپنا چمچ چائے میں ہلانے لگا۔ کسی نے خاص دھیان نہیں دیا، کیونکہ روز کی طرح اسے سست روی سے جاگنا اور چپ چاپ ناشتہ کرنا معمول تھا، لیکن آج کچھ الگ ہونے والا تھا، اس بات سے وہ بے خبر تھے۔ چند لمحے گزرے، پھر اچانک اس نے چائے کا چمچ رکھ دیا اور سر اٹھاتے سب کو دیکھنے لگا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، مجھے شادی کرنی ہے۔ اس کی بات پہ سب کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا، گویا وہ مذاق کر رہا تھا کہ انہیں اس بات کی تصدیق کے لیے سب نے سر اٹھاتے اس کی طرف دیکھا، جو بے حد سیریس تھا۔ وہ سب ایسے تھے جیسے کسی نے شیشے کی عمارت میں پتھر دے مارا ہو۔ اور اس کے بعد بچ جانے والا سناٹا۔ کیا کہا تم نے؟ زارا عباسی نے دھیرے مگر غیر یقینی لہجے میں پوچھا تھا۔ میں سنجیدہ ہوں ماما، مجھے شادی کرنی ہے، اور جلد۔ کس سے؟ یہ سوال سب سے پہلے دادا جان نے کیا، جن کی آواز میں خاندانی شان کی گونج تھی۔ ارغمان نے گہرا سانس لیا، پھر سلیقے سے اپنی کرسی پر بیٹھتا سیدھا ہو کر بولتا، ان سب کے منہ کھلوا گیا۔ یہ بات میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن پہلے یہ طے کر لیں کہ آپ سب میری بات کو سنجیدگی سے لینے کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ابھی تو تمہاری ماسٹرز کی کلاسز شروع ہوئی ہیں، تمہیں بزنس سنبھالنا ہے، لائف سیٹل کرنی ہے، یہ سب کچھ بعد میں بھی ہو سکتا ہے۔ زارا عباسی نے سمجھانے والے انداز میں مگر سختی سے کہا تھا۔ نہیں ہو سکتا۔ ارغمان کا لہجہ حتمی تھا، سرد مگر چبھتا ہوا اعتماد۔ اگر شادی نہیں ہوگی تو میری تعلیم بھی نہیں ہوگی، اور بزنس میں میری دلچسپی ختم سمجھیں۔ وہ کندھے اچکا کے بولتا اپنے ناشتے پہ جھک گیا۔ یہ بلیک میلنگ ہے؟ دادا جان کی آنکھوں میں جلال ابھرا۔ اگر آپ اسے بلیک میلنگ کہتے ہیں تو جی ہاں، یہ بلیک میلنگ ہی ہے۔ میں صرف ایک شرائط پر سب کچھ کروں گا، اگر میری شادی کروائی جائے گی۔ اور اس کی آواز سے ماحول میں سکوت چھایا تھا، ایسا سکوت جس میں کمرے کی دیواریں تک سن تو پھر ٹھیک ہے، ہم جانتے ہیں تم اور اریبہ ایک دوسرے کو بچپن سے جانتے ہو۔ وہ ایک سمجھدار باوقار لڑکی ہے، خاندان میں سب رشتے سے بھی محفوظ رہیں گے۔ ہم کل ہی بات کر لیتے ہیں۔ زارا بیگم اس کے طریق و اطوار دیکھ رہی تھی، تبھی شان بے نیازی سے بولتی، اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گئی۔ وہ ہلکا سا ہنسا تھا، مگر وہ ہنسی زہر کی طرح تھی۔ آپ لوگوں کو واقعی لگتا ہے کہ میں کسی ایسی لڑکی سے شادی کروں گا جسے میرے جذبات کا علم تک نہیں، جو مجھے ایک فیملی ٹریڈیشن کے طور پر دیکھتی ہے؟ تو پھر دادا جان کی پیشانی پر بال گہرے ہو گئے۔ ارغمان نے پہلی بار نظریں سیدھی کی۔ میں حیا میم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس پوری بات سننے وہاں ایسی خاموشی چھائی جیسے کوئی بم گرا ہو، سب آوازیں سن ہو گئیں۔ کیا کہا تم نے؟ زارا عباسی نے بے یقینی سے پوچھا۔ وہ تمہاری لیکچرار، وہ تمہاری استاد ہے؟ ارغمان وہ حیران تھی۔ اور میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ وہ بے شرمی کی ہر حد پار کر گیا۔ ارغمان کا لہجہ سپاٹ تھا، جیسے وہ برسوں سے یہ جملہ دہرا رہا ہو۔ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ دادا جان کی آواز بلند ہو گئی۔ استاد پہ نظر رکھتے ہو؟ تم ہمارے گھرانے کے اصول بھول گئے ہو؟ نہیں دادا جان، میں وہی یاد رکھ رہا ہوں جو آپ ہمیشہ کہتے آئے ہیں، خاندان کی عزت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، اور میں جو کر رہا ہوں وہ نکاح ہے، عزت ہے، چھپ چھپ کے کوئی گناہ نہیں، یہ جذباتی حرکت ہے، اور ہم ایسی جذباتی فیصلے نہیں کرتے۔ زارا عباسی اب تیز ہو چکی تھی۔ تو آپ جذبات کو جڑ سے کاٹنے کے حق میں ہیں؟ کیا عزت کا مطلب صرف آپ کی مرضی ہے؟ میرے دل کی مرضی کیوں بیچتی ہے؟ وہ بگڑا تھا۔ کیا اس لڑکی کو پتہ بھی ہے کہ تم اسے لے کر کیا سوچ رہے ہو؟ اب کی بار انہوں نے گہرا سوال کیا۔ ارغمان کی آنکھوں میں ایک لمحے کو ہلکی سی کمزوری آئی، پھر وہ فوراً سنبھل گیا۔ نہیں، ابھی نہیں، لیکن وہ میری محبت کو رد نہیں کریں گی، یہ زخم ہے، محبت نہیں۔ دادا جان نے سرد لہجے میں کہا۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں انہیں ثابت کر کے دکھاؤں گا، لیکن یاد رکھیے گا
گا، اگر آپ میرے ساتھ نہیں ہوئے تو پھر میں بھی یہ راستہ اختیار کروں گا، لیکن آپ کی شرافت کے دائرے سے باہر جا کے۔ اس کا لہجہ اٹل تھا اور سب جانتے تھے وہ اپنے ارادوں کا کتنا پکا ہے۔ زارا بیٹے، اب یہ بات سنبھالنی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ لڑکا یوں ہی اپنی منمانی کرتا رہا تو کل کو خاندان کے باقی بچے بھی سر پہ چڑھ جائیں گے، دادا جان تعصب سے بولے تھے۔ جب زارا عباسی نے گہری سانس لی اور ارغمان کی طرف نظریں گاڑ دیں، ہم تمہاری بات سنیں گے، لیکن تمہیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ تمہاری محبت وقتی جذبہ نہیں، مستقل فیصلہ ہے۔ انہوں نے شرط رکھی تھی، تو پھر آپ رشتہ لے کر جائیں، رسمی عزت دار طریقے سے، ہر حال میں۔ وہ دل کھول کے مسکراتا وہاں سے اٹھا تھا، اور یہ کہہ کر وہ مڑتا پورے اطمینان کے ساتھ ڈرائننگ روم سے باہر نکل گیا۔ لاہور کی پرانی مگر عزت دار آبادی میں واقع وہ 2 منزلہ مکان ہر روز کی طرح اپنی گہما گہمی میں مگن تھا۔ سپیر کا وقت تھا۔ حیا کی بابی سمرین بچوں کو ہوم ورک کرواتے ہوئے جنجلا رہی تھی، بڑی بابی نائلہ چولہے پہ چائے کا پانی چڑھا رہی تھی، اور حیا کی والدہ ریحانہ بیگم ڈرائنگ روم کی کرسیاں سیدھی کر رہی تھی۔ اوپر والی منزل پہ بچے شور مچا رہے تھے، کبھی کہہ کے کبھی رونا، اور نیچے کچن سے مصالحوں کی خوشبو پھیل رہی تھی۔ دروازے پر گھنٹی بجی، میں دیکھتی ہوں، نائلہ بابی نے اونچی آواز میں کہا، اور ہاتھ پونچھتے ہوئے دروازہ کھولا۔ سامنے کھڑے لوگ صرف مہمان نہیں تھے، وہ ایک دنیا تھے۔ نفیس لباس، متین چہرے، دبلا پتلا نوجوان جس کی آنکھوں میں وہی غرور تھا جسے لوگ خود اعتمادی کہتے ہیں۔ السلام علیکم، ہم وقار عباسی صاحب کے گھر سے آئے ہیں، سامنے کھڑی زارا عباسی نے دھیمے مگر پروقار انداز میں کہا تھا۔ نائلہ بابی ایک لمحے کو چونکی تھی، مگر پھر جلدی سے بولی، آئیے آئیے، اندر تشریف لائیے۔ وہ عزت سے انہیں اندر بلانے لگی، مگر گھر میں اچانک سنجیدگی کا ماحول بن گیا۔ کچن سے ریحانہ بیگم نکلی، جلدی سے دوپٹہ سنبھالا اور مہمانوں کا استقبال کیا۔ ارے آپ، ماشاءاللہ، اتنے بڑے لوگ ہمارے ہاں شرف بخشا آپ نے، ریحانہ بیگم نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا تھا۔ جب زارا عباسی اور باقی سب نے اتنی عزت ملنے پر خدا کا شکر ادا کرتے ان کی طرف مسکراہٹ اچھالی تھی۔ کہیے کیسا آنا ہوا، مطلب خیریت تھی نا؟ آپ اس طرح اچانک، سعید صاحب کو سمجھ نہ آئی کہ کس طرح ان سے سوال کریں، تبھی کافی باتوں کے بعد وہ پوچھ بیٹھے۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر کیا وجہ انہیں کھینچ لائی۔ بس ایک بات کرنے آئے ہیں، وہ بھی نہایت عزت و خلوص کے ساتھ۔ داجان کافی سنجیدگی مگر نرم لہجے میں بولے تھے، جبکہ بچے اوپر بھیج دیے گئے تھے اور ڈرائنگ روم میں مردوں کا حلقہ بھی قائم ہو چکا تھا۔ دادا جان جو کہ خاندان کے سربراہ تھے، انتہائی باوقار لہجے میں گفتگو کا آغاز کر چکے تھے۔ دراصل ہم آج آپ کے گھر ایک رشتہ لے کر آئے ہیں۔ ہمارے پوتے ارغمان نے اپنی زندگی کے لیے ایک فیصلہ کیا ہے، اور ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ اس فیصلے کا اظہار آپ کے سامنے جلد ہی کر دیا جائے۔ وہ ایک ہی سانس میں اپنی بات کہہ گئے، جبکہ ان کی بات پہ سب نے سانس روکا تھا۔ سیڑھیوں پہ کھڑی حیا کا دل ایک پل کو رکا تھا۔ کیا وہ اس کے گھر تک پہنچ گیا تھا؟ وہ حیران ہوئی، مگر پھر اس کے دل میں غصے کے فوار پھوٹے تھے۔ کتنا بدتمیز لڑکا تھا یہ لڑکا! ہم آپ کی بیٹی حیا کا رشتہ مانگنے آئے ہیں۔ اب کی بار زارا بیگم نے گفتگو میں حصہ ڈالا تھا، جبکہ ہر طرف خاموشی چھائی تھی، ایسی خاموشی جیسے پورے گھر میں ہوا بھی رک گئی ہو۔ ریحانہ بیگم نے ایک لمحہ کو نائلہ بابی کی طرف دیکھا، وہ سمرین کی طرف، اور وہ ایک کونے میں بیٹھی بڑی بہو کی ماں کی طرف۔ سب نظریں آپس میں الجھنے لگیں۔ اس سے پہلے کوئی کچھ کہتا، حیا نے وہاں قدم رکھا تھا۔ آپ نے یہ شرف بخشا، بے حد شکریہ، مگر شاید آپ کو علم نہیں کہ میں پہلے سے ہی کسی کی منگ ہوں، تو معذرت۔ ویسے سب کو السلام علیکم۔ وہ صاف گوئی سے ایک ہی سانس میں اپنا جملہ بول گئی، اور باقی سب کو اس نے اشارہ کیا تھا جو دادی جان کی نگاہوں سے چھپ نہ سکا تھا۔ انہیں یہ لڑکی اپنے پوتے کے لیے بے حد پسند آئی تھی، اور بلا شبہ اب انہیں پسند آ گئی تھی تو پھر اس نے انہی کی بہو بننا تھا۔ حیا میری بات سنو، ریحانہ بیگم نے کوشش کی کہ اپنے لہجے کو نارمل رکھے، تبھی آہستگی سے اسے بلانے لگی۔ جب وہ پھر سے ٹوک گئی، اور کوئی کلام ہمارے لائق، وہ دل پہ ہاتھ رکھتی تھوڑا جھک کر بولی تھی، جبکہ اس کے ایٹ پہ دادا جان مسکرا دیے۔ لڑکی تو چن کے پسند کی ہے گدے نے، جبکہ زارا عباسی کا چہرہ سنجیدہ تھا، وہ بس اسے دیکھتی جا رہی تھی، جس نے ان کی طرف ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ نہیں بچہ میرا، مگر تمہارا رشتہ کہاں ہوا؟ دادا جان نے فوراً سوال کیا۔ جی، لڑکا ہمارے ہی قریبی عزیزوں میں سے ہے، ملک سے باہر ہے، اگلے سال شادی کی تاریخ رکھی ہے۔ اب کی بار اس کے ٹوکا کرانے پر نائلہ بابی نے جواب دیا تھا۔ انہیں سمجھ نہ آیا کیا جواب دیں، تبھی بوکھلاتی جو منہ میں آیا بول گئی، ہمیں افسوس ہے، ہمیں علم نہیں تھا، مگر ارمان نے پہلے اطلاع دی ہوتی تو ہم کبھی یہ قدم نہ اٹھاتے۔ زارا بیگم نے اپنا پرس سنبھالنے سنجیدگی سے کہا، نہیں نہیں، آپ لوگوں کی آمد ہمارے لیے اعزاز ہے۔ ریحانہ بیگم نے نرم لہجے میں بات سنبھالنے کی کوشش کی، یہ رشتہ کس کا انتخاب تھا؟ بے ساختہ وہ سوال کر گئی، نہ جانے کیوں انہیں انکار کرنا اچھا نہ لگا تھا۔ حیا سے تو وہ بعد میں نمٹ لیتی، یہ رشتہ مکمل طور پر ہمارے بیٹے کا انتخاب ہے۔ انہوں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا، محبت کا۔ سمرین کی آواز دھیمی مگر واضح پرجوش تھی،
یقیناً، دادا جان نے ہلکی مسکراہٹ جواب دیا، یا شاید ضد، لیکن آپ اسے روک نہیں سکتے۔ اب کی بار حیا نے لقمہ کروایا تھا۔ تم ہمارے پوتے کو بہت گہرائی سے جانتی ہو بیٹی، ایسے ہی تو وہ تمہارے لیے پاگل نہیں۔ اب کی بار دادی جان نے شفقت سے بولا تھا۔ جب ان کی بات پہ وہ لمحے کو سرخ ہوئی۔ آپ آئے ہمیں خوشی ہوئی، لیکن جو فیصلہ اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا ہو اس میں انسان کی چاہت کچھ نہیں کر سکتی۔ اب کی بار سعید صاحب نے سمجھداری کا ثبوت دیتے بات مکمل کرنی چاہی، جبکہ دل میں الجھن کا شکار تھے کہ حیا نے ایسا کیوں کہا۔ دادا جان نے ایک نظر اپنی بہو پر ڈالی، پھر حیا کی طرف۔ بیٹا، کبھی کبھار انسان کے نصیب کا فیصلہ اس کے ارادے سے مختلف ہوتا ہے۔ ہم کسی فیصلے پر اصرار نہیں کر رہے، بس یہ چاہتے تھے کہ بات عزت سے ہو۔ حیا نے نظریں جھکائی، پھر آہستہ سے کہا، میں آپ کی بات سمجھتی ہوں اور شکر گزار ہوں کہ آپ عزت سے آئے، لیکن میں اپنی منگنی سے خوش ہوں اور مجھے ارغمان سے بھی کوئی دلچسپی نہیں۔ یہ آخری جملہ صرف دادا جان نے نہیں، ہزارہ عباسی نے بھی سنا، اور ان کی آنکھوں میں ایک لمحے کو عجیب سی کشش ابھری، جیسے وہ پہلے سے جانتی ہوں کہ ایسا ہی ہوگا۔ چند لمحوں بعد مہمان رخصت ہو گئے تھے۔ ڈرائنگ روم میں صرف گھر والے رہ گئے تھے۔ یہ لڑکا پاگل ہے کیا؟ استادوں سے محبتیں، ان سب کے جاتے ہی وہ پھٹ پڑی تھی۔ جب اس کی بات پہ سب نے حیرت سے دیکھا، استاد سب یک زبان ہو کر بولے تھے، جی ہاں محترم ارغمان اباظی، میرے 5 سال چھوٹے میرے اسٹوڈنٹ ہیں۔ وہ چبا کے بولتی ان سب کے کہہ کے بلند کروا گئی۔ تمہیں غصہ آیا؟ سمرین نے ہنستے ہوئے پوچھا، جبکہ باقی سب خاموش رہے اور سعید صاحب کسی گہری سوچ میں مبتلا۔ بہت آیا، لیکن میں اسے ظاہر کیوں کروں؟ وہ ایک ضدی انسان ہے اور میں جذبات کے نہیں فیصلوں کے ساتھ جیتی ہوں۔ مجھے یہ رشتہ مناسب لگا ہے۔ کیا ہوا؟ اگر عمر چھوٹی ہے تو سب کی ہوتی ہے شادیاں، مجھے لگتا ہے ہمیں ہاں کر دینی چاہیے تھی۔ ریحانہ بیگم تعصب سے بولی۔ حیا کا منہ کھلوا گئی، امی اللہ کا واسطہ یہ نہ کرنا ہے، وہ بے حد ضدی اور سنکی ہے، میں پاگل ہو جاؤں گی۔ آپ کو پتہ ہے اس دن وہ انہیں اس قصے سنانے لگی، یہ جانے بغیر کہ وہ اسے پسند نہیں کرتی، پھر بھی اس کا ذکر کر رہی تھی۔ یونیورسٹی کی عمارت خاموش تھی۔ دوپہر کا وقت، جب کلاسز کے درمیان وقفہ تھا، لان سنسان، کوریڈور میں نیم سناٹے میں، طلبہ چند ایک ٹولیوں میں بیٹھے، کچھ کینٹینز کی طرف، کچھ لائبریری اور کچھ راہداریوں میں بے مقصد ٹہلتے۔ حیا اپنے کمرہ بند لگائے، عبایا میں فائل ہاتھ میں پکڑے اپنے ہی خیالوں میں گم چلی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی وقار، وہی سنجیدگی تھی جو ہمیشہ اس کی پہچان رہی، لیکن دل میں ارغمان کے بیجے کے رشتے کی خبریں تازہ تھیں۔ اور کچھ بھی ہو، اسے نظر انداز کرنا آسان نہیں تھا۔ ابھی وہ مزید آگے جاتی جب اچانک کسی نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ حیا چونک کر پیچھے مڑی، جہاں ارغمان کھڑا تھا، آنکھوں میں وحشت لیے۔ کیا کر رہے ہو؟ اس کی آواز میں بھی حیرت تھی اور غصہ بھی۔ چلے میرے ساتھ، ارغمان نے سختی سے کہا اور اسے ساتھ لے کر قریبی سیڑھیوں کے اس گوشے کی طرف بڑھا جہاں کوئی نہ آتا تھا، جہاں صرف دیواریں سنتی تھی یا دیش۔ ارغمان چھوڑو مجھے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ بدتمیزی؟ وہ ہنسا، مگر اس کی آنکھوں میں ہنسی نہیں تھی، وہ صرف خالی پن تھا۔ بدتمیزی تب ہوتی جب میں آپ کو کچھ کرنے پہ مجبور کرتا۔ میں تو صرف اپنی محبت کا حساب مانگنے آیا ہوں۔ محبت؟ حیا نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ محبت زبردستی نہیں ہوتی۔ اگر تمہیں یہی سکھایا گیا ہے تو افسوس ہے۔ آپ نے میری بات کیوں نہیں سنی حیا؟ آپ نے بتایا بھی نہیں، نہ جواب دیا، بس انکار بھجوا دیا۔ ارغمان کا لہجہ ٹوٹ رہا تھا، جیسے اس کے اندر کوئی چیز بار بار بکھر رہی ہو۔ میں خوش ہوں، میں منگنی شدہ ہوں اور یہ بات تمہارے گھر والوں کو بتا دی گئی ہے۔ خوش؟ وہ آگے بڑھا، آنکھوں میں وحشت تھی، بے بسی کی انتہا۔ جھوٹ بول رہی ہو تم، میں جانتا ہوں تم خوش نہیں ہو۔ تم مجھے سمجھتی ہو، میرے جذبے جانتی ہو، تم یہ سب یوں کیسے نظر انداز کر سکتی ہو؟ وہ ساری تمیز بھولتا، آپ جناب سائڈ پہ کرتا، اس کے بازو سے تھامتا اسے جھنجھوڑ گیا۔ یہ میرے فیصلے ہیں، میرے گھر والوں کے فیصلے، تمہارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ کون ہے وہ؟ ارغمان نے زور سے کہا۔ کون ہے وہ؟ کون ہے جسے تم نے چنا؟ نام بتاؤ مجھے۔ حیا یکدم بوکھلا گئی، اس کی نظریں ادھر ادھر بھٹکیں، پھر وہ سنبھلی۔ تو میں کیوں بتاؤں؟ تم کون ہوتے ہو جاننے والے؟ اس نے بھرم دکھایا، تاکہ میں اس کی قبر کھود سکوں۔ ارغمان دڑا تھا، جب اچانک ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ حیا کی آنکھیں حیرت سے ابھری جب اچانک ارغمان نے اس کا بازو جھٹکے سے کھینچا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تم نہیں جانتی حیا، تم نہیں جانتی میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ تمہیں کھونے کا مطلب میرے لیے موت ہے۔ تم میری سانس ہو، میری ضد نہیں، میری عبادت ہو تم۔ کب سمجھو گی یہ بات؟ ڈیمٹ آخر کب تک؟ وہ شدت سے چیخا۔ اس کی آواز گونج رہی تھی مگر پرواہ کس سے تھی؟ اسے کچھ نہ بولتے دیکھ وہ آج پھر اس کے ماتھے پر جھکا تھا، ایک لمبا گہرا بوسہ، مگر آج وہ رکا نہیں تھا، بلکہ اس کے گالوں پہ رب رکھے ایک ایک کر کے شدت سے جیسے زخم بھر رہا تھا۔ حیا ساکھ تھی، یوں جیسے سمجھ بوجھ کھو گئی ہو۔ پھر وہ اس کی آنکھوں کے قریب جھکا اور دونوں آنکھوں کو چومتا چلا گیا۔ میں تمہیں نہیں کھو سکتا، نہ اب نہ کبھی۔ پھر وہ اسے چھوڑتا پیچھے ہٹتا، آنکھوں میں ویرانی لیے پلٹا اور تیز قدموں سے دور چلا گیا۔ حیا جیسے کسی اور دنیا میں کھڑی تھی، اس کے کانوں میں اب بھی ارغمان کی دھڑکنیں گونج رہی تھی، اس کے لب، ماتھے پہ اور گال جل رہے تھے۔
और दिल एक के अजीब ही कशमकश में डूबा हुआ था। फिर अचानक वो ज़मीन पर बैठती चली गई, हाथ बेसाख्ता अपने जले ते नकूश पे रखते थे। बेशरम, पागल, जज्बाती, शिद्दत पसंद। वो बड़बड़ाती खुद को संभालने लगी, मगर अंदर कहीं एक लहर उठी थी, एक ज़ख्म जो ना दिखाई देता था ना छुपता था। धूप ज़वाल पर थी। घर के लंबे शीशे वाली खिड़कियों से रोशनी छन छन कर सजे हुए ड्राइंग रूम एरिया में पड़ रही थी, जहाँ अर्गमान के ख़ानदान के तमाम अफराद दोपहर के खाने में मसरूफ़ थे। सबकी बातों में वही रोज़मर्रा की हल्की फुल्की मुस्कुराहट थी। मादर मोहतरमा की आवाज़ मादर मोहतरमा की आवाज़ सब हस्ब मामूल नरमी से ससराती जा रही थी, जब दादा जान ने हंसते हुए किसी पुराना किस्सा छेड़ दिया। इसी लम्हे दरवाज़ा खुला था, जिसकी आवाज़ और कदमों की आहट पे सबकी गर्दनें यकदम पलटी थी। अर्गमान अंदर दाखिल हुआ था। उसकी चाल आहिस्ता मगर पुरवकार थी। माथे पर सफ़ेद पट्टी बंधी हुई थी और हाफ स्लीव शर्ट के नीचे इसके बाजू पर जमी खराशें नुमायां थी। गहरी नहीं थी, मगर इसके वजूद पर छुपी थकन और शिकस्तगी को मज़ीद वाज़ा कर रही थी। या अल्लाह! अर्गमान ज़रा अब्बासी अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई। ये क्या हाल बनाया है तुमने? दादा जान की आंखों की झुर्रियों में इज़्तिराब उभरा। ये सब क्या है बेटा? मगर अर्गमान खामोश रहा। इसकी नज़रें सब पर एक एक लम्हे को ठहरती। फिर वो मेज़ के सिरे तक आया और धीरे से बैठ गया। मुझे कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी सी बात करनी है। वो संजीदगी से गोया हुआ। क्या हुआ? क्यों किया तुमने ये सब? एक्सीडेंट, ये ज़ख्म? ज़ारा बेगम शिकवा का ना नज़रों से देखती पूछने लगी। वो रो देने के करीब थी। अर्गमान ने इनके हाथ को अपने दोनों हाथों में लेकर आहिस्तगी से दबाया था। मामा, अगर आप लोग मेरी बात उस दिन मान लेते तो शायद ये ज़ख्म न होते। दादा जान ने अब संजीदगी से रुख मोड़ा। सच बताओ, क्या ये सब तुमने जानबूझकर किया? अर्गमान ने इस बात में सर हिलाया। हाँ दादा जान, अगर मेरे लहजे की शिद्दत, मेरी बातों की सच्चाई आपके दिल को न छू सकी तो शायद ये ज़ख्म आपका दिल नरम कर दें। खामोशी, गहरी, वज़नी, संजीदा। अर्गमान, क्या बात है? क्या इतना आसान है खुद को तकलीफ़ देना? और मुझे बताओ, हम कैसे वहाँ जाएं जब उनकी बेटी किसी और की इमानत? इनकी आवाज़ लज रही थी जब वो इनकी बात मुकम्मल होने से पहले ही टेबल पे किक करता वास नीचे फेंक गया। मेरी इमानत हैं वो, सिर्फ मेरी, किसी की नहीं, सिर्फ मेरी। आप लोग उस तक बात लेकर जाएं, दोबारा जाएं, तब तक जाएं जब तक वो हाँ नहीं कर देती। वो बोला नहीं था, चीखा था, मैं किसी और से शादी नहीं करूँगा। अगर मेरी तालीम, मेरा मुस्तकबिल, मेरी ज़िंदगी अहम है तो मैं हया के बगैर कुछ नहीं हूँ। दादा जान आप अपनी कुर्सी से उठे और इसके करीब आए। क्या वाकई इतनी शिद्दत है तुम्हारी मोहब्बत में? अर्गमान ने इनकी तरफ देखा। दादा जान, मैंने ज़िंदगी में सब कुछ जिद से पाया है, मगर पहली बार दिल से किसी को मांगा है, और इसके इनकार ने मुझे तोड़ के रख दिया है। और वो अगर हाँ कर दे तो मैं संभल जाऊंगा, वरना शायद खुद को भी मैं खो दूँ। वो बेबसी से रो देने को था जब वो अपने सीने से लगा गए। वो लड़की तुम्हारी हुई, मेरा वादा है तुमसे। वो सब रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ थे जब दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खुला तो सामने अर्गमान के दादा जान, माँ और अर्गमान खुद खड़े थे। हया घर पर मौजूद ना थी, मगर बाकी सब मौजूद थे। सहन में बैठक जमाई गई थी। सब हैरान थे, मगर एहतराम में खामोश थे। मगर फ़ज़ा संजीदा थी। अर्गमान की नज़रें इसे तलाश कर रही थी, मगर वो तो शायद किसी और ही दुनिया में चली गई थी। हम जानते हैं कि हम वक़्त पर नहीं आए। 2 दफ़ा आए हैं और दोनों ही दफ़ा लेट। आपके घराने के लिए ये खबर परेशान कुन है, लेकिन आज हम फिर से अर्गमान की ज़िंदगी की इल्तिजा के लिए आए हैं। हया के वालिद ने नज़रें झुकाई। वालिदा खामोश हो गई। असल बात यह है कि हया के भाई ने धीरे से कहा कि हया की मंगनी हो चुकी है, उन्होंने हर एक को साथ में लाया हुआ है। अर्गमान ने इनके कौलो करार सुनता सा झटक गया। सब झूठ में एक्सपर्ट हैं। इसकी बात सुनते ज़ारा बेगम ने गहरी सांसें ली। हमें मालूम था, लेकिन अर्गमान के जज्बे को देखकर हमने फ़ैसला किया कि एक बार और बात की जाए। सब खामोश थे। तब अर्गमान आगे बढ़ा और एक मजबूत मगर लचती आवाज़ में बोला था। सईद साहब के घुटनों पर हाथ रखता ज़मीन पर बैठा था। मैं जानता हूँ उसकी मंगनी नहीं हुई, और आप जानते हैं मंगनी अगर इनकी बात भी कहीं चल रही होती तो क्या वो मेरी बातों पर वो खामोशी इख्तियार करती? वो खुद क्यों छुपती? आप इसकी माँ हैं, आप जानती हैं उसके दिल में क्या है। अगर वो वाकई खुश होती तो आज मैं यहाँ ना होता। अब की बार वो रेहाना बेगम की तरफ मुड़ा था। दादा जान ने अर्गमान का हाथ थाम कर इसके बाजू की खराशों की तरफ इशारा किया। ये ज़ख्म, ये तकलीफ़, ये उसकी ज़िद की गवाही है, जो खुद गर्जी नहीं, खालस मोहब्बत है। कई लम्हों बाद जैसे सब ने चुपके चुपके हामी भरी। ठीक है, हम रिश्ता मंजूर करते हैं। कुछ देर की खामोशी के बाद सईद साहब की आवाज़ गूंजी थी। जब अर्गमान का चेहरा खिल उठा था, अर्गमान की आंखों में रोशनी सी भर गई, मगर उसने हाथ उठाकर इन्हें मतवजा किया। एक गुजारिश है, हया को अभी ना बताया जाए। वो इल्तिजाया लहजे में बोलता सबको मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। कुछ वक़्त के बाद थोड़ी गपशप लगाते वो वहाँ से निकले थे। इनके निकलने के कुछ वक़्त बाद ही दरवाजे पर कदमों की चाप हुई और हया अंदर दाखिल हुई। माहौल बदला हुआ था। सबके चेहरों पर एक अजीब सी चमक थी, मगर वो सब नज़रें चुरा रहे थे। क्या हुआ? सब ऐसे क्यों देख रहे हैं? अम्मी ने धीरे से इसे पास बुलाया।
تمہارا رشتہ طے ہو گیا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی سمرین کے منہ سے نکل گیا تھا۔ کیا؟ حیا کی آواز میں حیرت تھی۔ ہاں، تمہارے یونیورسٹی والے کلاس فیلو ارغمان آغا۔ وہ چاہ کر بھی خود کو روک نہیں پا رہی تھی، تبھی پھر سے منہ کھولتی اس کا سارا پلان چاپٹ کر گئی۔ اسے لگا جیسے سانس آنا بھول گیا ہو۔ کس کی اجازت ہے؟ اس نے فوراً کہا، مگر لہجہ غصے سے خالی تھا۔ سب نے مشورے سے کیا، وہ خود آیا تھا، زخمی تھا، اتنا کچھ کہا، ہم انکار نہ کر سکے۔ حیا نے آنکھیں بند کر لی، دل کے اندر جیسے کسی نے چپکے سے در کھول دیا ہو تو سب طے ہو گیا۔ وہ سرگوشی میں بولی۔ امی نے ہاں میں سر ہلایا۔ حیا نے سر جھکا لیا، نہ خوشی تھی نہ غصہ، بس ایک خاموشی سی بے چینی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں گئی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ شاید وہ خود بھی اپنے دل کو سمجھنے سے قاصر تھی، یا شاید سمجھنے کے لیے تیار ہی نہ تھی۔ پھر وہ وقت بھی آ ہی گیا جس کا ارغمان کو شدت سے انتظار تھا۔ دوپہر کی روشنی نے آسمان پر ایک نرم سنہری چادر بچھا رکھی تھی۔ حیا کے گھر کا وسیع شاندار مگر نفیس انداز میں سجا ہوا لان گواہ تھا اس لمحے کا جو کسی خاموش دعا کی قبولیت کا منظر لگتا تھا۔ کوئی ساز نہیں، کوئی اعلان نہیں، صرف دعاؤں کا ہجوم، آنکھوں کی نمی اور خاموش دلوں کی چیخ سنتی فضا۔ حیا ہلکے چاندنی رنگ کے کارمدار لباس میں سر جھکائے بیٹھی تھی، چہرے پر سفید دوپٹہ سایہ کیے ہوئے، آنکھوں میں گہرا سکوت اور پلکوں کی سرحد پہ تھمی ایک نمی جس کا کوئی مطلب خود اسے بھی معلوم نہ تھا۔ دوسری طرف ارغمان ایک سفید شلوار قمیض اور نیوی واسکٹ میں ملبوس، قدرے خاموش مگر اندر ہی اندر ہنگامہ خیز کیفیت کا شکار۔ وہ بار بار انگلیوں کی پوروں کو آپس میں مسلتا، پھر ایک گہرا سانس لے کر نظریں اٹھا کر مولوی صاحب کی طرف دیکھتا، جیسے ہر اگلا لمحہ اس کی سانس روک دے گا۔ ارغمان عباسی ولد وقار عباسی، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ایک لمحے کے لیے جیسے سب کچھ تھم گیا، اور پھر اس کی آواز کمرے کی فضا کو چیرتے ہوئے نکلی تھی، جو پرجوش، دلکش اور خوشی سے بھرپور۔ قبول ہے۔ نرمی، شدت، جنون، سب کچھ اس ایک لفظ میں سمایا ہوا تھا۔ مولوی صاحب نے دوسری بار دہرایا اور پھر تیسری بار، اور ہر بار ارغمان کی آواز بڑھتی ہوئی بے قراری اور آنکھوں میں بڑھتی نمی شامل ہوتی گئی۔ یہ صرف نکاح نہیں تھا، یہ ایک برسوں کی محبت کا اعلان تھا جو کبھی زبان پر نہیں آئی تھی۔ پھر باری تھی حیا کی۔ مولوی صاحب نے سوال دہرایا 3 بار۔ حیا بنت فضل محمود، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس کی پلکیں لرزیں، جیسے کسی نے خواب کی کرچیاں بکھیر دی ہوں، لب تھوڑے سے ہلے، دل کی دھڑکن جیسے پوری دنیا پر قابض ہو گئی ہو۔ قبول ہے، بس اتنا ہی۔ اور ایک لمحے میں تقدیر نے فیصلہ سنا دیا۔ نکاح کے بعد کمرے میں دعاؤں کا سلسلہ شروع ہوا، مگر ارغمان کی نظریں بار بار دروازے کی سمت جاتی جہاں سے اب وہ وجود آنے والا تھا، جسے برسوں سے خوابوں میں چھپا رکھا تھا۔ ارغمان بھائی، یہاں نہیں آئے گا کوئی؟ یہ حیا کی کسی کزن کی آواز تھی جو شرارت سے بھرپور تھی۔ وہ پلٹ کر کھڑا ہوا، اور وہاں کمرے کے آخری کونے میں چاندنی کے دوپٹے میں لپٹی، نظریں جھکائے، ہاتھوں میں مہندی کے سرخ نقوش چکائے حیا کھڑی تھی۔ وہ لمحہ جیسے وقت نے رک کر صرف ان دونوں کو دیکھنا شروع کر دیا ہو۔ ارغمان آہستہ قدموں سے آگے بڑھا تھا۔ حیا نے آنکھیں اٹھائی، بس ایک لمحے کو، اور ارغمان کی آنکھوں سے جیسے سارا جہاں عیاں ہو گیا ہو۔ میں نے اپنی بات کو سچ کر دکھا، اس نے کہا آہستہ سے جھکتے ہوئے۔ آپ یہ پہ صرف میرا حق ہے، صرف میرا۔ اور حیا، وہ کچھ نہ بولی، مگر اس کی آنکھوں میں ٹھہرے ہوئے آنسو سب کچھ کہہ گئے۔ میں نے کہا تھا نا، میں آپ کو لے جاؤں گا حلال طریقے سے، عزت کے ساتھ، اور آج آپ میری ہیں، صرف میری۔ حیا کی پلکیں لرزیں اور پھر جھک گئی، لب تھوڑا سا کانپے، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر الفاظ ابھی پیدائش کی راہ میں تھے۔ ارغمان نے آہستہ سے اس کے دوپٹے کا ایک کونا تھاما اور اس کے ماتھے سے لگا دیا۔ یہ عزت آپ کی تھی حیا، اور میں نے ہمیشہ اسے عبادت کی طرح چاہا۔ بس دعا ہے آپ کے دل میں بھی کبھی میرے لیے کوئی دعا جنم لے۔ اکیلے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے۔ وہ بے تابی سے گویا ہوتا اس کے ہاتھ تھام گیا تھا۔ جب اس کا مطالبہ جانتے اس کے ہاتھ پیر پھولے تھے۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی یا مزاحمت کرتی، ارغمان اس کا ہاتھ تھامتا، ایک مخصوص اشارہ اس کی کزن کو کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ وہ سیدھا حیا کے کمرے میں آیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی روح حیاتی کا کمرہ کون سا ہے، کیسی ہو۔ جب سمجھ نہ آئی بات کہاں سے شروع کرے تو آہستگی سے استفسار کر گیا، نہیں؟ حیا نے مختصر سا جواب دیا، جیسے خود کو بھی سمجھ نہ آ رہا ہو کہ وہ کس کیفیت سے گزر رہی ہے۔ اور میں؟ اس نے جھک کر پوچھا، جیسے آپ حق کے جواب کی امید میں۔ حیا نے نظریں اٹھائی، سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اب تم سے انکار ممکن نہیں، مگر ہاں، ابھی محبت کی عمر باقی ہے۔ ارغمان ہولے سے مسکرایا، محبت میں ہر دن آپ کو دکھاؤں گا، کہہ کے یہ الفاظ کیسے نبھایا جاتا ہے، بس آپ میرا یقین بن جائیں۔ ارغمان نے کہتے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما، اور پہلی بار بغیر کسی شدت، بغیر کسی جنون کے، ایک محبت بھرا لمس دیا، جسے کہنا چاہتا ہو یہ آغاز ہے ہماری دعا کا، ہماری منزل کا۔ اب تم میری ہو اور میں تمہارا، ہم دو نہیں ایک ہیں۔ اور حیا کی آنکھوں سے پہلی بار ایک آنسو ٹپکا، محبت میں نہیں، قبولیت میں۔
ہوا میں ہلکی کھنکی تھی، جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ طلبہ کا شور معمول کے مطابق تھا، لیکن آج ارغمان کا دل کسی اور ہی ساز میں دھڑک رہا تھا۔ اسے دور سے حیا دکھائی دی، چادر سے ہلکا سا جھانکتا چہرہ، کتابوں کا بیگ اور وہی سنجیدہ مگر خوبصورت انداز۔ مسز حیا ارغمان! ایک شوخ سی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ حیا نے پلٹ کر دیکھا، چہرے پر حیرت اور آنکھوں میں بے اختیار چمک۔ ارغمان یونیفارم میں ملبوس، ہاتھ جیب میں ڈالے، وہی لاپرواہ انداز لیے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، لبوں پر ایک مسکراہٹ جو شرارت سے بھری تھی۔ کیسا لگا میرا سرپرائز؟ اس نے آنکھ دباتے ہوئے پوچھا۔ حیا نے نظریں گھمائی، ارد گرد دیکھا اور پھر آہستہ سے بڑبڑائی تھی، تمہیں کچھ شرم نہیں آتی؟ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اس کی بڑبڑاہٹ واضح تھی۔ تو دیکھنے دینا، ارغمان جھک کر سرگوشی کے انداز میں بولا۔ پہلی بار تو مجھے حق حاصل ہوا ہے کہ آپ پر فخر کر سکوں۔ آخر تم اب آپ میری ہو۔ حیا نے اسے ایک خفیف سی گوری دکھائی، مگر چہرے پر ہنسی چھپائے نہ چھپی۔ ارغمان نے قدم بڑھائے اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ ویسے آپ کی مسکراہٹ آج کچھ خاص ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے چاند بھی آپ سے جل رہا ہو۔ وہ شرارت پہ آمادہ تھا۔ تم باز نہیں آؤ گے؟ حیا نے آنکھیں دکھائی۔ بالکل نہیں، اب تو قانونی طور پر بھی اجازت ہے نا؟ وہ ڈٹائی سے ثبوت دینے لگا۔ حیا نے شرمندگی سے چہرہ جھکا لیا۔ بس اتنا شرمانا کافی ہے، مزید کیا دل لے کے جاؤ گی؟ وہ اس کا لال چہرہ دیکھتا دل فریب انداز میں بولا۔ چلے میرے ساتھ؟ کہاں؟ بس آئیں، بھروسہ ہے نا؟ حیا نے تھوڑا جھجک کے ساتھ سر ہلایا اور وہ اسے لیکچر ہال کے پیچھے خالی پڑے ایک کمرے کی طرف لے گیا، جہاں وہ اکثر اکیلا بیٹھا کرتا تھا۔ کمرے میں مدھم سی روشنی آ رہی تھی، خاموشی نے منظر کو اور سنجیدہ بنا دیا تھا۔ ارغمان نے دروازہ بند کیا اور آہستہ سے سامنے آ کھڑا ہوا۔ حیا! اس کی آواز نرم ہو گئی۔ پہلی بار ہم تنہا ہیں نکاح کے بعد۔ حیا نے نظریں نیچے کیے ہوئے سر ہلایا۔ ویسے آپ نے کبھی سوچا تھا کہ ایک دن تمہاری خاموشی میرا مقدر بن جائے گی؟ آپ کی نظریں میرا ایمان اور تمہاری رضا میرا سکون۔ حیا کی پلکیں لرزیں۔ اس نے چہرہ اٹھا کر ارغمان کی آنکھوں میں دیکھا۔ کبھی سوچا تھا کہ اتنا شدت سے چاہنے والا بھی کبھی اتنا نرم بولے گا؟ ارغمان نے آگے بڑھ کر اس کے بالوں کو ایک لٹ کو آہستہ سے کان کے پیچھے کیا۔ جانتی ہیں میں بدل گیا ہوں حیا، آپ کے لیے، آپ کی عزت کے لیے۔ اب محبت عبادت ہے اور آپ میرا قبلہ ہیں۔ حیا کی آنکھیں نم ہو گئیں، مگر لبوں پر وہی نرم مسکراہٹ۔ جانتی ہیں میں اب آپ کو صرف چاہتا نہیں، تمہیں سنبھالنا چاہتا ہوں، ہر لمحے تمہارے ہونے کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، اور سب سے بڑھ کر آپ کو ہر دن یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ میری ہیں، محض نکاح کے کاغذ پر نہیں، دل کی ہر دھڑکن پر۔ حیا نے آہستہ سے اپنا سر ہلایا اور پہلی بار وہ خود بخود تھوڑا سا آگے ہوئی، جیسے اس جذبے کو قبول کرنے کو تیار ہو۔ آپ کو شرم نہیں آتی ہے؟ اس نے مدھم سی روشنی میں کہا۔ ارغمان ہولے سے مسکرایا۔ محبت میں شرم نہیں ہوتی، بس حیا ہوتی ہے، اور آپ تو ویسے ہی میری حیا ہیں۔ کمرے کی دیواریں خاموشی سے ان کی پہلی مکمل پرسکون مقدس خلوت کا گواہ بن گئیں۔ محبت کی وہ پہلی سانس جہاں نہ شدت کا شور تھا، نہ جدائی کا ڈر، بس سکون تھا، دو دلوں کا ایک ہونا۔ ارغمان کے گھر، جو شہری وقار اور اعلیٰ ذوق کا حسین امتزاج تھا، ہر گوشہ خوشبو سے مہک رہا تھا۔ موسم میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی اور روشنیوں کی بہار نے پورے ماحول کو سحر انگیز کر رکھا تھا۔ لان میں لگے سفید پھول، سنہری فوارے اور بڑے بڑے شیشے کے فانوس ہر طرف ایک خاموش دلکشی بکھیرے رہے تھے۔ اندرونی ہال میں مدھم روشنی، کلاسیکی میوزک کی دھیمی دھن اور سفید گلدانوں میں تازہ گلاب رکھے تھے۔ دعوت بام کے بعد مخصوص اہتمام کیا گیا تھا، جہاں صرف قریبی رشتہ دار اور چند خاص دوست موجود تھے۔ ارغمان نیلے رنگ کے فٹ کوٹ میں ملبوس بے حد پرکشش لگ رہا تھا۔ اس کی نظریں بار بار دروازے کی سمت اٹھتی، جیسے کسی کا بے چینی سے انتظار ہو۔ پھر وہ آئی تھی جس کا اس کا انتظار تھا، ہلکے گلابی رنگ کی ساڑی میں، چاندنی کے جھمکے اور چہرے پر ہلکی سی شفاف مسکراہٹ لیے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ روشنیوں میں نہیں، روشنی خود اس کے ارد گرد رقص کر رہی ہو۔ ارغمان کو ایک لمحے کو سانس لینا بھول گیا، مگر جلد ہوش میں آتا وہ آہستہ سے آگے بڑھا۔ آپ نے تو بس حد کر دی مسز عباسی۔ وہ اس کے قریب آتا نرمی سے خود کو ساتھ لگاتا ہوا بولا۔ تمہارے گھر کی تقریب ہے، سلیقہ تو ہونا چاہیے نا؟ حیا نے نظریں چراتے ہوئے نرمی سے کہا تھا۔ یہ سلیقہ اگر ہر روز ہو تو ہر دن عید بن جائے، وہ شوخی سے بولا۔ کھانے کی میز پر سب موجود تھے، حیا کے والدین، بھائی بھابھیاں اور ارغمان کے خاندان کے معتبر بزرگ۔ ہر طرف محبت، وقار اور احترام کا خوبصورت امتزاج تھا۔ ارغمان نے خود حیا کو اپنی دادی جان کے ساتھ بٹھایا، جنہوں نے آج پہلی بار حیا کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس پہ محبت برسائی تھی۔ بیٹا تم واقعی ہمارے خاندان کی شان بننے جا رہی ہو، وہ اس کا پرنور چہرہ دیکھتی پیار سے بولی تھی۔
جبکہ حیا بس مسکرا ہی سکی۔ کھانے کے بعد جب سب تھوڑے فارغ ہوئے، ارغمان نے نرمی سے حیا کو اشارہ کیا، جیسے سمجھتی وہ آنکھیں دکھا گی۔ آئیں کچھ دکھاؤں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتا اسے لے کر اوپر اپنی خوابگاہ میں گیا۔ شہری انداز میں سجا ہوا جدید طرز کا تعمیر کمرہ، نیوی اور سفید رنگ کی تھیم، بک شیلف، خالص لکڑی کی خوشبو اور ایک بڑی کھڑکی جس سے شہر کی روشنیاں دکھائی دیتی تھی۔ یہ تمہارا کمرہ ہے؟ حیا نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، ہمارا ہے، وہ آہستہ سے بولا۔ میں نے یہاں کی ہر چیز ایسے رکھی ہے جیسے آپ پسند کریں۔ حیا نے ہلکی سی مسکراہٹ دی اور پاس پڑی کتابوں کو دیکھنے لگی۔ سب فلسفہ، ادب اور شاعری۔ یہ سب کیوں؟ وہ حیران تھی۔ اسے امید نہیں تھی یہ سب پڑھتا ہوگا۔ کیونکہ تم ان سب کی زندہ تشریح ہو۔ وہ دونوں کھڑکی کے پاس آ بیٹھے، جہاں شہر کی روشنیوں کے ساتھ دل کی تاریکیوں پر بھی بات ہونے لگی۔ تمہیں لگتا ہے محبت اتنی آسان ہوتی ہے؟ حیا نے آہستہ سے پوچھا۔ ارغمان نے نظریں اس کی طرف موڑ کر جواب دیا۔ محبت کبھی آسان نہیں تھی، مگر آپ نے اسے مقدس ضرور بنا دیا ہے۔ آپ نے مجھے یہ سکھایا کہ چاہنے کا مطلب صرف پانا نہیں، کسی کی عزت، اس کی رضا، اس کا سکون بھی ہونا چاہیے۔ حیا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ آج پہلی بار اس شخص کی آنکھوں میں گہرائی دیکھ رہی تھی جو صرف سچی محبت کے لیے مخصوص ہوتی ہے۔ ارغمان، تم سچ میں بدل گئے ہو۔ نہیں، میں مکمل ہو گیا ہوں، اور اس کا سارا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے۔ وقت خاموشی سے گزرتا رہا تھا۔ خوشبو، چاندنی اور دلوں کے درمیان ایک انکہی سی بات تھی۔ مجھے چلنا چاہیے ارغمان، آپ سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ خاموشی سے گھبراتی وہ فوراً سے اٹھی تھی جب وہ اچانک ہنس دیا، مگر پھر کچھ یاد آتے وہ سیدھا ہوا۔ آپ کی ہنسی میری سب سے پسندیدہ آواز ہے، اور آپ کی خاموشی میری سب سے گہری دعا۔ یاد رکھنا، آج کی رات میرے دل نے آپ کو نئے سرے سے چاہا ہے۔ حیا نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ ایک لمحہ مکمل، ایک خاموش وعدہ، پھر وہ دلکشی سے مسکراتی نیچے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ ان کا شکریہ ادا کرتے اور دعاؤں کے ساتھ رخصت ہو گئے، اور ارغمان وہ دیر تک کھڑکی سے اس کی گاڑی کو جاتا دیکھتا رہا، جیسے اس منظر کو اپنی آنکھوں میں قید کرنا چاہتا ہو۔ کمرہ نیم تاریک تھا۔ دیوار پر پڑتی ہلکی سی روشنی، کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوا، اور گلابی رنگ کی پھولوں والی چادر پر وہ بیٹھی تھی، سرخ جوڑے میں ملبوس، نظریں جھکائے، چپ، مگر اندر ہی اندر بے شمار آوازوں کا شعور۔ آج کسی کی ہو چکی تھی، کسی کی شریک زندگی، کسی کی تقدیر، کسی کی دعا۔ اس کے ہاتھوں پر مہندی کے نقوش چمک رہے تھے، جن کے بیچوں بیچ ایک حرف بے ساختہ ارغمان کے وجود کی گواہی دے رہا تھا۔ ارغمان سفید کرتے اور واسکٹ میں چہرے پر ایک ایسی روشنی لیے جیسے کوئی خواب سچ ہو گیا ہو۔ اس کی نظریں جیسے کمرے میں داخل ہوتے ایک جگہ پر رک گئی، جہاں اس کی بیگم اس کے انتظار میں تھی۔ لمحہ لمحہ جیسے رک گیا۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا، زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا اور ہاتھوں کو نرمی سے تھام کر عقیدت سے ہونٹوں کے ساتھ لگا لیا۔ میں نے آپ کو بہت دعاؤں کے بعد پایا ہے، اور آج وہ دعا میرے سامنے بیٹھی ہے۔ حیا نے نظریں اٹھا کر ایک لمحے کو اسے دیکھا، پھر جھک گئی، مگر وہ پل کافی تھا ارغمان کی سانسیں تیز کرنے کو۔ اس نے آہستہ سے اس کے ہاتھوں پہ لب رکھے، پھر بولتا کہ جیسے دل برس رہا ہو۔ تمہاری ہتھیلیوں پہ نگار ہے، یہ صرف مہندی نہیں، یہ میری چاہت کی مہر ہے۔ وہ اس کے ہاتھوں سے بازو کی جانب چومتا گیا۔ یہ نرم کلائیاں جنہیں چھونے کا خواب بھی حرام لگتا تھا، آج میرے سامنے ہے، میری امانت بن کے۔ وہ اس کے قریب آیا، اس کے سر کے قریب جھکا۔ یہ ماتھا جہاں صرف تقدیر لکھی جاتی ہے، آج اس پر میں اپنی محبت کی مہر رکھتا ہوں۔ پھر اس کی آنکھوں پہ جھکتا۔ وہ پاگل ہوا تھا۔ یہ آنکھیں جن میں نے ہمیشہ خاموشی پڑھی، آج میرے سامنے بول رہی ہیں۔ وہ آنکھوں سے ہوتا رخساروں کی طرف آیا، اور اس کے پھولے گالوں پہ لب رکھتے تھے۔ یہ رنگت، یہ خوشبو، یہ سب میری زندگی کا سب سے خوبصورت انعام ہے۔ جب وہ چپ ہوا تو کمرے میں صرف سانسوں کی سرگوشی باقی تھی۔ تب حیا نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما اور پہلی بار مکمل نگاہ سے اسے دیکھا۔ ارغمان، اس کی آواز نرم تھی مگر دل میں اتر جانے والی۔ میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں، پہلے دن سے نہیں، لیکن جب سے تم نے مجھے میری مرضی سے چاہنا سکھایا، تب سے میں تمہاری ہوں، صرف تمہاری۔ ارغمان کی آنکھیں بھیگ گئی۔ وہ خاموشی سے اس کے قریب ہوا اور اسے نرمی سے اپنی باہوں میں لیتے اسے رفتہ رفتہ ہر پردے سے آزاد کرنے لگا۔ جب وہ اس کے ہاتھوں کا لمس اپنے وجود کی گہرائیوں میں محسوس کرتی، اندر تک سرشاری ہوتی مچلی تھی۔ وہ اس کا محرم تھا، اور اسے چھونا اس کا حق۔ وہ اسے اس کے حق سے محروم نہیں رکھ سکتی تھی۔ تبھی خود سپردگی کا اعلان کرتی اس کے گلے کے گرد باہیں ڈال دی۔ اب کوئی فاصلہ نہیں تھا، نہ دلوں کا، نہ خوابوں کا۔ اب آپ میں اور ہماری ایک کہانی ہوگی حیا، جو ہماری سانسوں سے لکھی جائے گی۔ کمرہ محبت کی خاموش گواہی دیتا رہا۔ چاندنی کھڑکی سے اندر آئی تھی، مگر انہیں آپس میں مگن دیکھ کر وہ شرماتی ہوئی اپنی روشنی لیے واپس نکلی تھی، اور ان دونوں کے گرد ایک خاموش دعاؤں کا حلقہ بنا گئی۔ منظر مکمل تھا۔ ارغمان نے حیا کو خود میں بیچ کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ آپ میری دعا نہیں تھی، آپ میری تقدیر تھی، اور ہیں۔
اور ہماری زندگی میں آنے والا نیا اضافہ ہمارا انعام۔ حیا نے خود کی حالت سے شرماتے آہستگی سے سر اس کے کندھے پر ٹکاتے اس کے ساتھ خود کو لپٹایا اور اس کی گردن میں منہ چھپاتے آنکھیں موند